accept anybody who interferes. How it changed the whole idea of free speech. آج ہے 31 مئی اور آج ہے بدھ کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ہندوؤں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد کا قطر میں تمام مندر گرانے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ شہید ان کشمیریوں کا انتقام شروع، ہندوؤں کی چیخیں نکل گئیں۔ مودی سرکار نے قطر سے تمام رشتے توڑ دیے۔ قطر کا جوابی وار، قطر نے مودی کے سفیر کو قطر سے بے دخل کر دیا۔ ساتھ ہی قطر کا کشمیریوں کے لیے ایسا اعلان کہ پورے بھارت میں کوہرام مچ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، گریٹ مسلم لیڈر تمیم بن حمد الثانی امیر قطر کا قطر میں تمام بھارتی اور ہندو مندر گرانے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ امیر قطر کا یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب کشمیریوں پر بھارت مسلسل 70 سالوں سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ امیر قطر کی جانب سے مزید اعلانات متوقع ہیں۔ شہید کشمیریوں کا انتقام شروع کرتے ہیں امیر قطر کا اعلان۔ ہندوؤں کی چیخیں نکل گئیں۔ بھارتی سفیر کو بے دخل کر دیا گیا۔ بھارت کا بھی جوابی وار، قطر سے تمام رشتے، تجارتی اور دفاعی تعلقات ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ مودی سرکار نے بڑی میٹنگ طلب کر لی۔ مودی سرکار تمام عرب ممالک کے ساتھ پنگا لے بیٹھا ہے۔ تمام عرب ممالک کا قطر کا ساتھ دینے کا اعلان۔ سعودی عرب قطر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ بھارت اگر اپنی ہرزہ سرائی سے باز نہ آیا تو مزید اقدامات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت یہ جان لے کہ بھارتی مسلمان اور کشمیری مسلمان اکیلے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح بھارت کشمیریوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے، جس طرح بھارتی مسلمانوں کے خلاف ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو گائے کا گوشت تک نہیں کھایا جاتا۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت جان لے کہ اب وہ وقت نہیں جو 1970 سے وہ کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب قطر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر اس وقت ایک عالمی مسلمان طاقت ہے۔ ہم مسلمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، نہ صرف کشمیری مسلمانوں کو بلکہ بھارتی مسلمانوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ امیر قطر میں قائم تمام مندر گرانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف UAE میں تمام ہندوؤں کے مندر بنائے جا رہے ہیں تو امیر قطر کا ایسا اقدام کہ پوری دنیا کے مسلمان امیر قطر پر عش کرنے لگے ہیں۔ اب تمام دنیا کے مسلمانوں نے قطر کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان بھی قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ شہید انتقام، کشمیریوں کا انتقام شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے اخبار گارڈین نے ایک اور بڑی اہم بریکنگ نیوز دی ہے کہ ایڈوانس سروسز اینڈ مینٹیننس نامی کمپنی ظاہر العالمی کی عمارت کنٹریکٹ اور انڈین ملازمین سمیت اس کے تمام اثاثوں کو اپنی ملکیت میں لے رہا ہے۔ یعنی کہ قطر جو انڈین ملازمین ہیں جنہوں نے قطر میں کرپشن کی ہے، ان کے خلاف بھی گہرا تنگ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ قطر کی ASM نامی اس کمپنی کی سربراہی 2 فرانسیسی افسران کے ہاتھ میں ہے۔ قطری بحریہ کے عملے کو تربیت دینے کا کام اب اس کمپنی کے برطانوی، فرانسیسی اور عمانی شہری کریں گے۔ انڈین نیوی کے سابق اہلکاروں کو انڈیا اور قطر کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ملازمت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ انڈین بحریہ کے 8 اہلکاروں کو اوائل میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر جاسوسی کی فرد جرم مارچ میں مقدمے کی پہلی سماعت کے موقع پر عائد کی گئی تھی۔ تاہم قطر کی حکومت نے ان الزامات کو تفصیل سے انڈین حکومت کو آگاہ نہیں کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ گرفتار کیے گئے اہلکاروں کے رشتہ داروں کو بدھ کو دوسری سماعت میں شرکت کی اجازت دی جا سکتی ہے اور انہیں الزامات کی تفصیلات بھی دی جا سکتی ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق 8ویں اہلکاروں اور کمپنی کے سربراہ خیز العجمی پر لگائے گئے کچھ الزامات مشترک ہیں اور کچھ الزامات مخصوص نوعیت کے ہیں۔
خیز العجمی عمان کی شاہی فضائیہ کے سبکدوش اسکواڈرن لیڈر ہیں۔ انڈین اہلکاروں کے ساتھ انہیں بھی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ نومبر میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ انڈین میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے مطابق بحریہ کے ان سابق اہلکاروں پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر اطالوی ساختہ جدید ترین آبدوزیں خریدنے سے متعلق قطر کے خفیہ پروگرام کی تفصیل اسرائیل کو فراہم کی ہیں۔ قطر کی خفیہ ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اس مبینہ جاسوسی کے بارے میں الیکٹرانک ثبوت موجود ہیں۔ انڈین بحریہ کے یہ سابق اعلیٰ جس نجی دفاعی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے، وہ قطری بحریہ کے عملے کو مختلف نوعیت کی تربیت فراہم کرتی ہے۔ اس کمپنی نے بحریہ کے ان سابق اہلکاروں کو انڈیا اور قطر کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ملازمت دی تھی۔ انڈیا کی حکومت نے اس معاملے میں انتہائی محتاط رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم بیگچی نے گزشتہ ہفتے وزارت خارجہ کی بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ حکومت اس معاملے کو بہت اہمیت دیتی ہے، وہ متعلقہ افسروں کے اداروں سے رابطے میں ہے۔ اب جب اس معاملے میں قانونی عمل شروع ہو چکا ہے، حکومت اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ انڈین اہلکاروں کی گرفتاری کے بعد ان کے بعض قریبی رشتہ داروں نے ان کی رہائی کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلائی تھی، لیکن رفتہ رفتہ سب نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ ان میں سے بعض عزیز 3 مئی کی سماعت کے شرکت کے لیے دوحہ پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب قطر کے ولی عہد شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کو مسئلہ کشمیر سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کے بنیادی ڈھانچوں میں نقص ہے۔ صرف 5 ممالک کے ہاتھوں میں دنیا کا مستقبل بالکل نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں اور پاکستانی اور بھارتیوں کی سلامتی کے لیے اس مسئلے کو جھڑپوں یا جنگ سے نہیں، بلکہ انصاف اور سچائی کو بنیاد بناتے ہوئے مذاکرات سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تمیم بن حمد ال ثانی نے کہا ہے کہ دنیا کو عالمی سطح پر ناانصافی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں قوت اور اقتدار حاصل کرنے کی رسا کشی شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے مستقبل کو صرف 5 ممالک کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود کشمیر اور کشمیریوں کا محاصرہ جاری ہے۔ 8 ملین افراد بدقسمتی سے آج بھی اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اس کے علاوہ اور انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ پناہ گزین، کشمیر، فلسطین، نسل پرستی، غیر ملکی دشمنی، اسلامو فوبیا کو اور مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کو جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، کشمیریوں اس کا بدلہ لیں اور بھارت کو ایسی جگہ ییٹ کیا جائے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اب یہ جان لے کہ اب وہ کشمیری مسلمان اکیلے نہیں ہیں، اس کے ساتھ قطر کندھے سے کندھا ملا کھڑا ہے۔ قطر ہر صورت اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مزید کھڑا رہے گا اور ہر صورت کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔